بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ تخویف اخروی ہے، اور جس دن جمع کرے گا ان کو كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک ساعت دن کی، سارے دن کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے لیکن مدد نہیں کر سکیں گے۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا سَاعَةً يَعْلَمُونَ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، جانیں گے گویا کہ وہ ٹھہرے تھے ایک گھڑی من النہار، سارے دن سے۔ یہ کیوں ہوگا؟ ذَلِكَ لِحَوْلِ مَا يُعَايِنُونَ مِن شَدَائِدِ الْقِیامَہ، ایک تو یہ ہے قیامت میں سختیاں بہت ہوں گی، اور لِطُولِ یوم القیامہ، یا دوسرا یہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اس کے مقابلہ میں 60-70 سال ایک ساعہ ہی معلوم ہوں گے۔ بوقوفہم للحساب، ابن عباس کہتے ہیں دیکھیں گے اپنی لمبی عمریں مقابلہ خلود کے، کیونکہ قیامت کے بعد خلود ہے، اس کے مقابلہ میں ان کو لمبی عمریں ایک گھڑی محسوس ہوں گی۔ کتنی توجیہ کر رہا ہے؟ 3۔ بھائی ویسے اشکال نہیں ہے کہ دنیا میں 60-70 سال گزار کے گئے، 100 سال، اور كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا، گویا کہ وہ ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ پہلی توجیہ شدت کی وجہ سے، جب سخت حالات ہوں، وقت لمبا ہو جاتا ہے، رات درد پڑ جائے یا گردے میں تو سال کی ہوتی ہے، تو وہ علاقہ سخت شدت کی وجہ سے ان کو دنیا ساعت معلوم ہوگی اور وہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ دوسرا حقیقتاً بھی 50,000 سال کا دن ہے اور 60-70 سال ایک ساعت بنتے ہیں، اور تیسرا خلود کے مقابلہ میں ہے، جب خلود کے مقابلہ دنیا کی عارضی حیات، یہ ایک ساعت بھی بننے کی حیثیت میں نہیں ہے۔ ساعتم من النہار یتعارفون، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ آدمی اگر سفر میں ہو تو دلیر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کسی سے لڑائی ہو جائے، کوئی کہیں بے عزتی ہو جائے تو کوئی علاقے کا آدمی نہیں ہوتا، جان پہچان نہیں۔ اور جہاں پر یتعارفون، سارے جاننے پہچاننے والے بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے۔ بھئی بابا آ گئی ہے بھئی، اور بابے کے گلے میں زنجیر پڑے ہوں، اور یہ دیکھے بھئی لگتا تو حضرت پیر صاحب ہے۔ ایک ہے پیر صاحب کو کسی الگ کوٹھڑی میں مار پڑے، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ سارے مرید دیکھیں یہ پہچانے میں یہ کوئی حرامی ہے خربوزے والا، اور وہ بھی پہچانے بھئی میں نے ان کو ٹھگا تھا، میں نے ان کو ٹھگی لگائی تھی۔ یتعارفون، یہ کام گڑبڑ ہوگا، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، تعارف ہوگا بینہم، آپس میں، ان الانسان یعرف یوم القیامہ، اپنے پڑوسی کو، قریبی کو ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جب پریشانی کا عالم ہو اور جو پہچاننے والے لوگ ہوں وہ تسلی دیتی ہیں، لیکن وہاں ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا کہ پہچانیں گے بھی صحیح لیکن حال بھی نہیں پوچھیں گے۔ من بجنبہ ولا یکلمہ ہیبۃ وخشیۃ، ایسا روب ہوگا کہ پوچھیں گے بھی نہیں، کومنٹ بھی نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں، باوجود پہچاننے کے کہ جی حضرت صاحب تو وہی ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یتعارفون بینہم قد خسر، باقی اس وقت سخت نقصان میں پڑ گئے
الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری ملاقات کو، اللہ کی ملاقات کو، اور نہیں تھے دنیا میں ہدایت یافتہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، تخویف دنیاوی، یا تو ہم دکھائیں گے آپ کو بعض وہ عذاب جو ہم نے ان کو وعدہ دیا، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم فوت کر لیں گے آپ کو، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان کا۔ پھر اللہ پاک مطلع ہے اوپر اس کے جو یہ کر رہے ہیں، شہید حاضر ناظر ہے۔ دیکھیں بھئی یہ آیت گزر گئی، سورہ حامی مومن آیت نمبر 77۔ ابھی نکال لیں سورۃ الرعد آیت نمبر 40۔ جلدی شاباش، جلدی، ٹائم نہیں، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اب دیکھیں سورہ حامی مومن، سورۃ الرعد، اور یہ سورہ یونس ہے، اور ایک اور مقام ہے اما نذہبنک۔ یہ 4 مقامات ہیں۔ ان 4 مقامات میں اللہ تعالی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رؤیت کو مقابل موت کے ذکر کیا۔ رؤیت کو مقابل کس کے ذکر کیا؟ اونچے بولو، موت کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 میں سے ایک ہوگی، آپ پر بھی موت آ جائے تو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ بولو بزرگوں، بولو، اچھی طرح دیکھ لو، رؤیت کس کے مقابلے میں ہے؟ نَتَوَفَّيَنَّكَ، موت اور فوتگی کے مقابل آئی رؤیت، جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کے بعد دنیا کی کسی چیز کو دیکھ سکتے، بولو دیکھ سکتے نہیں، دیکھ سکتے نہیں۔ اور جو کہتا ہے روزے پہ جائیں آپ دیکھتے ہیں، وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ اونچے اونچے روزے کے ساتھ سچ بولو، وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ ایک نص قطعی کا منکر کافر ہے۔ یہاں تو 4 گواہ موجود ہیں، یہ چاروں ایتیں بتا رہی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 2 میں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، رؤیت اور موت۔ ایک ہی چیز ہوگی، یا دیکھنا ہوگا یا کیا ہوگا؟ موت ہوگی۔ اب جو کہے کہ موت بھی آئی اور آپ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، تو ان 4 ایتوں قطعی دلالت کے خلاف کر کے اگر یہ مسلمان ہے تو پھر ٹرمپ پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما نُرِيَنَّكَ، سمجھ گئے بھائی؟ اس پر حاشیہ بھی دیکھ لو۔ نُرِيَنَّكَ معذوف كَأَنَّهُ قِيلَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ فَذَاكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قَبْلَ أَن نُرِيَكَهُ، تجھے دکھانے سے پہلے ہم فوت کر دیں گے اور ہم دکھائیں گے تجھے آخرت میں البار محیط، یعنی جب آپ فوت ہو گئے اور پیچھے دنیا میں عذاب آئے، ان پر آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اے وعدناہم من العذاب نعجلہ فی حیاتک فتراہ فی حیاتک
یہ فا سمجھنا ہے فترا ہو، اگر آپ کی حیات النبی کے دور میں عذاب آیا تو آپ دیکھ لیں، زندگی میں عذاب آیا تو دیکھیں گے، اور نتوفینک قبل ذالک، یا اس سکھانے سے پہلے ہم آپ کو فوت کر لیں گے، فإلینا مرجعہم، اے کیفما دارت الحال اریناک بعد ما بعدناہم، اولا ہم آپ کو دکھائیں یا نہیں، ہماری طرف یہ ضرور پھریں گے۔ ابو سعود اما نرینک، ہم آپ کو دکھائیں گے بعض وہ عذاب تو ہم نے ان کو وعدہ دیا، فی حیات کا، آپ کی حیات میں، یا نتوفینک قبل ان نریک، تجھے دکھانے سے پہلے ہم فوت کر دیں گے، پس ہم فإلینا، ان سب کا مرجع ہمارے پاس ہے تو تجھے پھر آخرت میں دکھا دیں گے۔ کچھ سمجھ آئی یہ نہیں؟ پورے سمجھداری سے بیٹھو، آگے تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھنا ہے۔ فإلینا مرجعہم ثم اللہ شہید علی ما یفعلون،